سابقہ قوموں میں آپ نے بہت ساری قوموں کے قصوں کے تعلق سے قرآن عظیم میں ذکر سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن فرعون روئے زمین پر ایک ایسا سرکش، ایک ایسا بڑا غدار تھا، ایک واحد وہ انسان تھا جس نے بہت سارے خدائی کا دعویٰ کیے ہیں، لیکن سبھوں نے خالی میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں مسجود ہوں، یعنی مجھے سجدہ کیا جانا، سبھوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جو فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے ہی یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا پالنہار ہوں، کیسا؟ بلند تر، سب سے بلند تر۔ یہ ایک ہی فرعون تھا۔ اب اس کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والے ہیں، لیکن ایک واقعہ دیکھیے جسے باندی کہتے ہیں، جسے غلام کہتے ہیں، جسے مشاطہ، یعنی مشاطہ کا مطلب یہ ہے کنگھی کرنے والی۔ مشاطہ بولے تو آج کل سمجھتے ہیں کہ رشتے لگانے والی، نہیں، کنگھی رشتے لگانے والی بھی کھنگالتی ہے، گھروں کو کھنگالتی ہے، نسبوں کو کھنگالتی ہے، تو اس واسطے اس کا نام مشاطہ رکھا گیا ہے، لیکن اصل میں مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی کو، جواں کھنگال کھنگال کر نکالتی ہے، مشاطہ۔ اور کس کی مشاطہ؟ فرعون کی شہزادی کی، فرعون کے بیٹی کی مشاطہ۔ اب ڈیوٹی کتنی ہے اور کتنے بڑے کی بڑی بیٹی کی ڈیوٹی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، نزاکت کتنی ہوتی ہے وہاں پر، اپنے ایمان کو سنبھالنا کتنا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی گئی ہے، جتنے واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، التجا یہ ہے، تمنا یہ ہے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے جو چیز کو اہمیت دینا ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اگر کسی کا باپ بھی بے ایمان ہے تو خدا کی قسم اس کے خلاف ٹھہر جائیے، خدا کی تائید مل جائے گی۔ اگر کسی کا بیٹا بھی بے ایمان ہے اس کے خلاف ٹھہر جائیے تو خدا کی قسم اسے اللہ کی تائید مل جائے گی۔ اور اگر رشتوں کو ملحوظ رکھیں گے، جیسا کہ آج کل یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ یہ ڈبل مائنڈڈ ہو کر منافقت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا۔ ایمان کی جب بات آتی ہے تو یہ جیالوں کی یہ زندگیوں کو پیش نظر رکھیے، منصب کو ٹھکرا دیا۔ کہاں وہ فرعون جو معصوم لاکھوں بچوں کو صرف اس ہوس میں ذبح کرتا رہا کہ اس زمانے میں ایک نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ نبی آئے گا تو میری سلطنت تحت نحس ہو جائے گی، میری حکومت، بادشاہت، میری ربوبیت سب ختم کر دینے والا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کرتا رہا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچوں کو ذبح کیا۔ ایسے فرعون کی شہزادی کی مشاطہ، وہ مشاطہ شہزادی کو کنگھی کرتے کرتے اچانک سے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ کچھ بھی ہوا تو یہ کہا جاتا ہے، یہ کہتا ارے لا حول، ارے کیا ہو گیا، استغفر، ہائے، تو کچھ تو بھی نکلتا ہے مختلف زبانوں میں۔ تو کنگھی گرتے ہی اس کی زبان سے نکلا کہ غارت ہو جائے باطل کو پوجنے والے۔ پریشان شہزادی کے کانوں پر تیر چلے، اس نے کہا کہ باطل کو پوجنے والے اور کون ہے؟ غارت ہو جائے تو کسے کہہ رہی ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے۔ سب اس کو سجدہ کرتے ہیں، سورج ڈوبتا نہیں لیکن ہر جگہ سے اسے سجدہ ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے فرعون کے ڈر سے لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا میرے باپ کے علاوہ کسی کی پرستش پوجا کرتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، ارے میں اس کی پوجا کرتی ہوں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، میں اسے سجدہ کرنا چاہتی ہوں جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ بولتے ہی شہزادی، اور آپ دیکھ لیجئے رائل فیملی والوں کا دماغ 7ویں آسمان پر ہوتا۔
اپنی گری ہوئی چیز کے لیے 4 غلام کو رکھتے ہیں، اٹھا کر دو. یہ تو فرعون جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرکش کی بیٹی تھی تو اس کی سرکشی کتنی نہیں ہوگی. اب وہ کہتی ہے کہ ہاں تو اس طرح کا خیال بھی دل میں کیسے لائی؟ اچھا یہ بات ہے. باپ کو جاتی ہے دوڑے دوڑے کہتی ہے کہ ابا آپ کی یہ باندی، یہ حقیر سی بندی یہ کہتی ہے. تو دربار میں بلایا جاتا ہے. سر دربار جب اسے بلایا جاتا ہے تو آپ دیکھیے ایک عام محاورہ ہے کہ چور کے دل میں چوری ہوتی ہے تو وہ لرزنے اور کانپنے لگتا ہے. فیس ریڈنگ سے ہی اس کا جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہوتے ہیں تاڑ لیتے ہیں کہ واقعی یہ چور ہے. لیکن جن کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے، چپک جائے، ان کا کیا کہنا. وہ اچھلنے لگی، کودنے لگی کہ چلو عشق کا امتحان شروع ہو رہا ہے، جان تو جائے گی، محبوب تو مل جائے گا. چلو جب ایسا ہو رہا ہے تو دربار میں جائیں گے. گلی میں نہیں بلایا گیا، کونے میں نہیں بلایا گیا، دربار میں طلب کیا گیا مشاطہ کو. مشاطہ آئی تو فرعون ہنٹر لے کر کہتا ہے، مار مار کر کہتا ہے کہ ارے باندی، میرے ٹکڑوں پر پلنے والی، میرے کو آج تک سجدے کا دعویٰ کرنے والی، آج تو کہتی ہے کہ آسمانوں کو بنانے والا بھی کوئی ہے، زمینوں کو بھی بنانے والا کوئی ہے، میرے سوا کون ہے؟ یہ کہتی ہے تو وہ اچھل اچھل کر کہتی ہے ارے فرعون، تجھے کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، میں اسی کی پرستار ہوں، میں اسی کو پوجا کرنے والی ہوں، اسی کی عبادت کرتی ہوں. تو فرعون جلال میں آ جاتا ہے، مارتا ہے. جہاں بچوں کو ذبح کرنا اس کا شوق تھا، اس کا فیشن تھا، ایک باندی، وہ بھی شہزادی کی باندی، اب اس کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوگا. ایک اسکوائر میں گڑھا کھودا گیا اور حکم یہ نکلا کہ 2 مہینے تک اس میں ڈال دیا جائے، جہاں پر سینکڑوں بچھو عذاب کے طور پر چھوڑ دیے گئے. حاضرین محترم، ایک ہی وقت میں کام تمام نہیں ہو رہا ہے. بات بہت ہی شاندار ہے. اللہ والوں کو اللہ جب آزمانا چاہتے ہیں تو ایسی بلا میں ڈال دیتے ہیں کہ اس بلا کا کوئی علاج نہیں ہوتا. آنن فانن کام ان کا پورا نہیں ہوتا. امتحان میں پورا جھونکنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ عشق کا پیمانہ کتنا بڑا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ صنف نازک ایک عورت، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے. اس اسکوائر گڑھے میں چھوڑ دیا گیا، سینکڑوں بچھو چھوڑ دیے گئے اور بچھو ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. جتنا جسم کا بال نہیں بچا، کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پر بچھو نے نہ ڈسا ہو. ان کا کام تو ڈسنا ہے، ڈس رہے ہیں ڈستے. لیکن اس کے بعد آتا اوپر آ کر پوچھتا، بتا ابھی بھی تو کفر سے باز نہیں آئے گی؟ ابھی بھی تو مجھے معبود نہیں مانے گی، مجھے سجدہ نہیں کرے گی؟ تو وہ نہیں کہتی ہے کہ نہیں، تو جتنے عذاب کے حربے طریقے ہیں پورے مجھ پر آزما لے. تو جتنا مجھے ستا رہا ہے میں اتنا زیادہ اللہ کو پکار رہی ہوں. اسی لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی فطرت ہی، چونکہ قدیم ترین مذہب اسلام ہے، دور نبوت کا ابتدائی دور ہو یا دور ولایت کا ابتدائی دور، آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کو کچلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن صفی لکھنوی کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. جتنا دبائیں گے اتنا وہ ابھرے گا. اب فرعون آ کر پوچھتا ہے کہ بتا، میں تجھ پر جو عذاب دے رہا ہوں اس سے تو باز آ جائے گی کہ نہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں. تو اس کے بعد فرعون غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آتا ہے، اوپر گھسیٹ کر نکال لے جاتا ہے
اور اس کے بعد معلوم کرایا جاتا ہے تو اس مشاطہ کی 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک 4 برس کی اور ایک 6 مہینے کی۔ ماں کی ممتا کا امتحان لینے کے لیے ان دونوں بچوں کو بلایا جاتا ہے، دونوں لڑکیاں آتے ہیں۔ ایک لڑکی کو رکھ کر 4 سال کی اس کے کلیجے پر، اس کے سینے پر، اس کی چھاتی پر ڈال کر فرعون کہتا ہے کہ دیکھ ابھی بھی مان لے ورنہ اسے ذبح کر دوں گا، اور وہ بھی تیری چھاتی پر۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ تو جو چاہتا کر لے، جتنے ستم کرنا ہے تو کر لے، لیکن مجھ سے وہی نکلے گا، الہ ہے تو ایک ہے، معبود ہے تو ایک ہے، رب کائنات ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ کہنا فرعون جلال میں آ جاتا ہے، طیش میں آتا ہے، 4 سال کی بچی کو اس کے سینے پر ذبح کر دیتا ہے، اس کا خون سینے پہ بھر جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے جب بھی فرط مسرت سے جھوم رہی ہے، ایمان کی مٹھاس ایسی ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ایسی کون سی ماں ہوگی بتائیے کہ 4 سال کی بچی کو اس کے سینے پر ذبح کیا جا رہا ہے، کلیجے کو اس کے کترا جا رہا ہے، لیکن وہ مسکرا رہی ہے۔ لیکن پھر 6 مہینے کی بچی کو لایا جاتا ہے، 6 مہینے کے بچی کو لا کر بھی اس کے سینے پر ڈالتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی پیچھے ہٹ جا، تجھے نہیں تو پھر اس معصوم بچی کو بھی ذبح کرتے ہیں۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ کچھ بھی کر لے، میں ہر ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے اب یہ بتایا گیا ہے کہ میرا محبوب ملنے والا ہے، میرے محبوب کی دید ہونے والی ہے۔ تو وہ ظالم اس 6 مہینے کی بچی کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، سننا بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے۔ اگر یہی قصہ رافضی شیعہ سناتے تو شاید سب کو روتے رلا دیتے، بڑے سنگ دل ہیں ہم۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ انہیں مردہ مت کہو۔ 6 مہینے کی بچی ذبح ہو گئی ہے، ماں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو کہتی ہے ارے اماں کیوں رو رہی ہے، ذرا آسمان کی طرف تو اوپر دیکھ، اللہ نے محل سجایا ہے اور وہ محل بھی اللہ کے قرب و جوار میں ہے، مالک ایسا تجھے قرب دے رہا ہے، ماں تو مت رو۔ تو شہید ہونے والی وہ 6 مہینے کی بچی روکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی دیتی ہے۔ تو جب ماں پھر مسکرانے لگ جاتی ہے، اس کے بعد فرعون اس مشاطہ کو بھی ذبح کر دیتی ہے۔ واقعہ ہو جاتا ہے، صدیاں گزر جاتے ہیں، پیغمبران آتے ہیں، نبی آخر الزماں کا بھی زمانہ آتا ہے۔ نبی آخر الزماں معراج شریف کے لیے، معراج کے معجزے کے لیے جاتے ہیں تو مصر کے ایک مقام پر رکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل ذرا رکو 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 رکو، کیا بات ہے، آہا کیا خوشبو ہے، جنت کی بو ہے۔ تو جبرائیل پریشان ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو زمین ہے، یہ مصر کی زمین ہے، یہاں کہاں کی جنت؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہاں تو جنت کی بو آ رہی ہے، جنت یہیں پر ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہاں جنت نہیں، جنت تو کہیں اور بنائی گئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ مشاطہ کی خبر ہے جسے فرعون نے 2 بیٹیوں کے ساتھ ذبح کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایمان کی مٹھاس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی 2 بچیوں کو بھی قربان کر دی۔ اس ماں کی خبر کو اللہ نے اتنا معطر کر دیا کہ نبی آخر الزماں کی زبان سے نکل گیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔